بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام، و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جب بندہ نبی کی سنت پر رہتا ہے تو اس کی شان نرالی رہتی ہے، اور جب سنت پر نہیں رہتا تو پھر اس کی کوئی وقار، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نبیوں کے طریقے کو امتوں کے لیے نمونہ بنا دیں، اور اس نمونے میں، اس کی اتباع کرنے میں، اس کی پابندی کرنے میں تو امتیوں کی شان ہوتی ہے۔ امتیوں کی کیا ہوتی ہے؟ شان ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم لوگوں کو اس امت میں پیدا کرنے کا مقصد اور اس امت میں ہم لوگوں کو پیدا کیے جانے کا مقصد عبادت کے ساتھ ساتھ دعوت بھی ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بولو، دعوت بھی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی بنایا۔ آپ کے بعد اب کوئی اور دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، خاتم النبی بنایا، اور آپ کے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آنے والا۔ جو دین جس طریقے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتا کر گئے ہیں
قیامت تک وہ دین باقی رہنا ہے. قیامت تک وہ دین کیا کرنا ہے بولو؟ باقی رہنا ہے. تو میرے عزیزو، دین باقی رہنا بول کے بولے تو پوری پوری تابع داری بھی رہنا. پوری پوری کیا رہنا بولو؟ جس طرح سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا طریقہ بتا کر گئے. کون سا طریقہ؟ وضو کا طریقہ بتا کر گئے. اگر ہمارے اندر تابع داری ہے تو ہم اس طریقے کو پورا پورا کرتے. اگر تابع داری نہیں تو پھر وہ عمل درمیان میں چھوٹ جاتا. اگر کسی نے پہلے ہاتھ دھوئے، پہلے کونیوں تک ہاتھ دھوئے اور پھر اس کے بعد منہ دھویا، تو وہی تابع داری ہوئی؟ تابع داری ہوئی کیا ماں؟ میرے عزیزو، قیامت تک دین باقی رہنا بولے تو تابع داری رہنا. کیا رہنا بولو؟ تابع داری رہنا. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا. سارے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے اور آخری نبی آخر الزمان، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میرا لایا ہوا دین قیامت تک باقی رہے گا. اور قیامت تک باقی رہنا بولے تو ہمیں انہوں جو کام جیسا کر کو دکھائی اس کی ہمیں پوری تابع داری کرنا. جب وہ چیز کیا رہتی بولا؟ جب وہ چیز کیا رہتی؟ باقی رہتی. بیچ میں ہمیں چھوڑ دیا تو اب وہ دن باقی رہ سکتا قیامت تک؟ درمیان میں وہ مسخ ہو جائے گا. آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں کیا کیے؟ دنیا میں تشریف لائے. میرے عزیزو، کہ سب لوگوں کے دینوں میں ان کے ماننے والوں نے کیا کر دیا؟ کچھ ملاوٹ پیش کر کے اور اس کو مسخ کر دیا. جب ایک دن مسخ ہو گیا اور ایک دن کے اندر کچھ خلط ملط ہو گیا، پھر اللہ رب العزت کو دوسرا دین بھیجنے کی ضرورت پڑتی. لیکن میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس امت میں ہم جیسے لوگوں کو، ہم لوگوں کو چن چن کر پیدا کیا ہے. یہ لوگ قیامت تک دین کو باقی رکھ سکتے ہیں. یہ لوگ قیامت تک دین کو کیا کر سکتے ہیں؟ باقی رکھ سکتے ہیں. ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب شدہ لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت، ایک ایک آدمی، بھئی جس آدمی کو صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا، وہ بھی منتخب شدہ آدمی ہے. وہ بھی کیا ہے بولو؟ منتخب شدہ آدمی ہے. اللہ نے اس کو چن کے رکھا ہے اس امت میں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنے گا. اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر کیا نہیں ہل سکتا بولو؟ پتا بھی نہیں ہل سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کی کوئی چیز پر نہیں مار سکتی. اللہ کی قدرت کے بغیر ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. میرے عزیزو، ہمارا کائنات میں آ جانا کیا ایسے ہی بیکار ہے؟
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ اللہ ارشاد فرماتے میں نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا، اللہ رب العزت نے چن چن کر ہمیں رکھا ہے کہ یہ لوگ جب امت میں داخل ہوں گے ان لوگوں کو میں امت میں رکھوں گا اور میرے نبی کے دین کو قیامت تک یہ لوگ باقی رکھ سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے اور دین جو ہے قیامت تک باقی رہے گا، میں ان کو دین کے باقی رکھنے کی کڑی اور ذریعہ بناؤں گا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہ عمل عطا فرمایا، یہ عمل عطا فرمایا کہ قیامت تک دین کو باقی رکھنے کی ہم کڑی، دین کو باقی رکھنے کی کیا ہے بولو، ہم کڑی ہیں، دین کے باقی رکھنے کا ذریعہ بننا، دین کے باقی رکھنے کا کیا بننا، ذریعہ بننا، جی یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی کیا ہے بولو، یہ ایک عمل ہے۔ اب جیسے چہرہ ہے داڑھی، یہ داڑھی قیامت تک رہے گی، کب تک رہے گی بولو، قیامت تک رہے گی۔ جن لوگوں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں داڑھی کب تک رہے گی، قیامت تک رہے گی، یہ مسخ نہیں ہوگی، یہ تابعداری ہے، کیا ہے بولو، تابعداری ہے، جی تابعداری ہے۔ وضو میں پہلے چہرہ دھونا ہے اور پھر ہاتھ دھونا ہے اور پھر اس کے بعد مسح کرنا ہے، پھر اس کے بعد پیر دھونا ہے، یہ تابعداری ہے، کیا ہے بولو، یہ تابعداری ہے، اتباع سنت ہے، کیا ہے بولو، اتباع سنت ہے، اتباع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بننا۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے حفاظت کا کام لیتے، حفاظت کا کام لیتے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو دین کے باقی رکھنے کا ذریعہ اور کڑی کے طور پر ہمیں قبول فرمایا۔ اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، اللہ نے ہمیں دعوت والے کام میں لگایا۔ کس میں لگایا بولو، دعوت والے مبارک کام کے اندر لگایا، اور یہ کام سراسر اطاعت والا ہے اور سراسر اتباع والا کام ہے، سراسر اطاعت والا کام ہے اور پورا کا پورا اتباع والا کام ہے۔ جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں ان اعمال کو پورا کرنا، نکلے ہوئے ایک ایک عمل کو اور قدر کے ساتھ اور اس کی عظمت کے ساتھ پورا کرنا، یہ اطاعت ہے، تابعداری اور اطاعت ہے، اور اس سے دین باقی رہتا ہے۔ اس سے کیا رہتا بولو، دین، اس سے دین کیا رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ اگر تابعداری نہیں ہے اور اطاعت نہیں ہے تو دین کیا باقی رہ سکتا ہے؟ پھر اگر ہم اپنی مرضی سے کرنے لگیں، اگر کوئی آدمی آ کر پہلے سجدہ کرے پھر اس کے بعد رکوع کرے، یہ اطاعت ہوگی بولو، تابعداری ہوگی؟ اطاعت اور تابعداری بنے گی؟ جب تابعداری نہیں بنے گی، جب تابعداری نہیں بنے گی تو پھر وہ دین بھی نہیں رہے گا۔ کیا نہیں رہے گا بولو، وہ دین بھی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی سجدہ کرے پہلے، سجدے کے بعد کیا کرے، رکوع کرے، اور رکوع کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائے، رکوع کے بعد کیا ہو جائے، اتحیات میں بیٹھ جائے، تابعداری بنے گی، وہ اطاعت بنے گی؟ ارے بھئی اطاعت تو اس وقت میں ہوگی، اطاعت تو اس وقت میں ہوگی بھئی پہلے تکبیر تحریمہ ہو، پھر قیام ہو، پھر قرات ہو،
پھر اس کے بعد کیا ہو؟ رکوع ہو، پھر اس کے بعد سجدے ہو، پھر اس کے بعد آخری قاعدہ ہو، سب سے آخر میں اتحیات میں بیٹھنا ہو۔ اطاعت سے دین باقی رہتا۔ یہ جو دعوت کی محنت ہے یہ اطاعت والی محنت ہے، پوری انسانیت کو اطاعت پر لانے والی محنت ہے۔ پوری انسانیت کو کس میں لانے والی محنت ہے؟ بولو، اطاعت میں۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہیں وہ اطاعت میں نہیں ہے، تابعداری میں نہیں ہے۔ جو آدمی تابعداری میں نہیں ہے پھر وہ دین کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ کیا نہیں بن سکتا؟ بولو، دین کے قیامت تک رہنے کا ذریعہ، دین کے قیامت تک رہنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ دین کے قیامت تک رہنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ کون؟ جو آدمی تابعداری میں نہیں ہے، جو آدمی اطاعت میں نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ اللہ کی تابعداری کرو، رسول اللہ کی کیا کرو؟ تابعداری کرو۔ اور جو تابعدار بنیں گے تو دین کے حفاظت کرنے کی کڑی بنیں گے۔ اگر تابعدار نہیں بنیں گے تو پھر دین کو بچانے کا ذریعہ بھی نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ اطاعت دین کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، دین کو باقی رکھنے کا کیا ہے؟ بولو، ذریعہ ہے۔ میرے عزیزو، دین جو جاری ہوتا ہے نا، جی، دین جو جاری ہوتا ہے اطاعت کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ اب جیسے امیر صاحب ہیں، کون ہے بھائی؟ امیر صاحب ہیں۔ اب تم ساتھ میں 10 ساتھی ہیں، امیر صاحب کی اطاعت کریں گے، کیا کریں گے؟ بولو، امیر صاحب کی اطاعت کریں گے تو پھر امیر صاحب جیسا سیکھے ویسا سیکھیں۔ امیر صاحب جیسا سیکھے ویسا سیکھ۔ امیر صاحب کیا سکھا رہے ہیں؟ بھئی سیدھی کروٹ سونا ہے رات کو، یہ سنت ہے۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ سیدھی کروٹ سونا سنت ہے، سیدھے ہاتھ کو کلے کے نیچے رکھ لے کے سونا یہ سنت ہے، پاؤں ذرا مدڑ کر سونا، پاؤں ذرا موڑ کر سونا یہ سنت ہے۔ امیر صاحب تو ایسا سکھا رہے۔ اگر تم تابعداری کرو گے اللہ تمہیں بھی ذریعہ بنائے گا، اللہ تمہیں بھی کیا بنائے گا؟ یہ جو سنت طریقہ ہے تمہارے ذریعے سے کسی دوسرے آدمی تک جائے گا، کسی دوسرے آدمی تک جائے گا۔ اگر دوسرے آدمی تک نہیں بولے تو بھی کم سے کم اپنے پوترے تک تو جائے گا۔ بوڑھے گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کرتی؟ ٹی وی دکھا لیتے رہتی بچوں کو، گیماں دکھا لیتے رہتی، جی ہاں، چک بک رہی لوگ ریلانگ کا کھیلا کھیلتے رہتے، نہیں بولتے 2 گڑیا لا کے اس کے سر کو پٹکتے رہتے۔ کم سے کم دادا سونے کا طریقہ سکھاتا، پوترے کو کم سے کم ایک طریقہ سکھاتا، نبی کے طریقے کا ذریعہ بن گیا۔ نبی کے طریقے کا کیا بن گیا؟ ایک ذریعہ۔ اطاعت رہے تو استباع بننے کا، اطاعت نہیں کرے تو امیر صاحب بول رہے ہیں سیدھے طرف کو سونا، اب ان کیا کرے؟ ڈامے طرف کو سو رہے۔ امیر صاحب بول رہے کدھر سونا؟ سیدھے ہاتھ کو سونا، اور ان کدھر کو سو رہے؟ ڈامے ہاتھ کو سو رہے۔ اطاعت نہیں بول لو، نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں۔ اطاعت نہیں تو نقصانات بھی کیا ہوتے ہیں؟ بہت ہوتے ہیں۔ ہاں، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے بولے، چند صحابہ کو کھڑے کر کے احد کے پہاڑی کی ایک چوٹی پر کہ جب تک میں نہ کہوں وہاں سے مت ہٹنا۔ جب غزوہ شروع ہو گیا تو کافر لوگ ڈر کر بھاگنے لگے،
کافر لوگ ڈر کر بھاگنے لگے۔ ساتھیاں کیا بولے معلوم؟ ساتھیاں کیا بولے کہ اب جنگ ختم ہو گئی نا، غزوہ ختم ہو گیا نا، اب سب لوگ بھاگ رہے ہیں، چلو اب ہم بھی یہاں سے اتر جائیں گے۔ جماعت کے امیر صاحب بولے نہیں نہیں، ہمیں ہمارے نبی کیا بولے، جب تک میں نہ کہوں وہاں سے ہٹو نہ کو بولی، ابھی ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے، ابھی ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے۔ تو پورے ساتھی مل کر بولے نہیں لو، وہ جنگ ہوئی نہیں تھا کچھ بولی سو، اب جنگ ہو گئی، بات ختم ہو گئی ہے، اب تو ہمارا امیر نہیں کیا بھی نہیں، چل امیر ہے کیسا؟ جب تک جماعت میں ہے تو امیر ہے، اور امیر ختم ہو گیا تو جماعت ختم ہوگی تو تیری امارت بھی ختم ہے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ بھئی یہ جو آرڈر تھا جنگ کے وقت تک تھا، جب جنگ ختم ہو گئی تو اب تیرا امارت بھی ختم ہو گئی، اب تیرا آرڈر نہیں چلے گا، چلو بھاگیں گے۔ میرے عزیزو، اس وقت میں صحابہ بھاگے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ بولو؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیا نہ ہونے کی وجہ سے؟ یہ ایک بات بولے سر کا نہیں سنے تو کتنا بڑا نقصان۔ 70 صحابہ جو حافظ تھے، عالم تھے، قاری تھے، اور جو ہے بڑے بڑے علم والے تھے، ایسے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ میرے عزیزو، جب اطاعت نہیں ہوگی نا، تابعداری، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ وہ زمانہ نبی کا تھا، اس لیے نقصان دکھا، اس لیے کیا دکھا بولو؟ یہ زمانے میں بھی نقصان ہے، لیکن ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ زمانے میں بھی کیا ہے بولو؟ نقصان ہے۔ اگر تابعداری نہیں بولے ہو، اگر اطاعت نہیں بولے ہو، نقصان ہے، لیکن وہ نقصان ہمیں نہیں دکھتا۔ وہ نقصان دیکھنا بولے تو میرے عزیزو، ہمارے اندر وہ ایمانی حلاوت نہیں ہے، وہ ایمانی حلاوت نہیں ہے۔ 2007 میں سال کی جماعت میں تھا، ہماری جماعت سرونج میں کام کر رہی تھی۔ وہاں پر بھوپال کی ایک جماعت ہے، اس میں نوجوان بچے تھے۔ رمضان خطبہ ہوا تھا، جب خطبے کے بعد آئی تھی جماعت، پورے اسٹوڈنٹ وغیرہ تھے۔ تو بارش کا موسم تھا، ندیاں نالے چل رہے تھے۔ تو امیر صاحب سے کہا سب بچوں نے کہ امیر صاحب، جیسے ہمیں دوپہر میں چھٹی ملے گی، ہم جا کے ندی میں تیر کھاتے۔ تو امیر صاحب بولے کہ نہیں بیٹا، نہیں جانا۔ امیر صاحب کیا بولے؟ نہیں بیٹا، نہیں جانا۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاتے۔ امیر صاحب سو گئے، تو 3-4 ساتھیوں نے کہا کہ بھائی اب امیر صاحب تو سو گئے، 1 گھنٹے تک ہماری چھٹی ہے، اب امیر صاحب بھی 1 گھنٹے کے بعد اٹھیں گے، چلو ہمیں جا کو تیر کہیں گے، ہمیں جا کیا کریں گے؟ تیر کہیں گے۔ اور تیرنے کے لیے چلے گئے۔ میرے عزیزو، 2 بچے پانی میں تیرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس میں ایک بچہ ایسا تھا کہ وہ بہت بڑے مالدار کا لڑکا تھا، اور یہ کچ لڑکا تھا، اور نوجوان تھا 22 سال کا، اور پہلی بار آیا تھا جماعت میں، پہلی بار آیا تھا جماعت میں۔ میرے عزیزو، ہر نقصان ہمیں دکھے یہ ضروری نہیں، ہر نقصان ہمیں دکھے یہ کیا نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں۔ اطاعت جہاں ہوگی وہاں پر خیر آئے گی، اطاعت جہاں نہیں ہوگی اور وہاں پر خیر نہیں آئے گی۔ تابعداری جہاں پر ہوگی وہاں پر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور تابعداری جہاں نہیں ہوگی وہاں پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔
युगांडा में हमारी जमात चल रही थी, नंदयाल के और हमारे पास दूसरे साथी भी थे। लेक विक्टोरिया बोल के बहुत बड़ी एक नदी है वहाँ, मंचिनीटी सरस्सू बोलते हैं उसको, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वो तलव के अंदर 80 पर 2 गवां है। तलव इतना बड़ा है, तलव बोले तो हमारे नंदयाल तलव सर का बोलेंगे तुम्हें, वो तलव यानी कि सरस्सू बोलते हैं उसको तेलुगु में, यानी कि वो तालाब इतना बड़ा है, वो मीठे पानी का, वो दरिया भी नहीं है, पहाड़ों के दरमियान में है सो पानी, और जो है रुका हुआ पानी, उसके अंदर 80 पर 2 गांव है। एक गांव से दूसरे गांव जाना बोले तो किस में जाना, यानी कि जहाज़ के अंदर जाना, स्टीमर के अंदर जाना, छोटी छोटी कश्तियों के अंदर जाना, छोटी छोटी कश्तियों के अंदर जाना। हमारी जमात भी गई और हमें भी एक गांव में जाके गश्त करके आना था। एक गांव में जाके क्या करना था, गश्त करके आना था। एक छोटी वाली है और बहुत तेज़ चलती है, एक बड़ी वाली है और उसमें टिकट भी ज़रा ज़्यादा है लेकिन ज़रा आहिस्ता से चलती है। हमारे 2 साथियों ने कहा हम तेज़ वाली सवारी से जाएंगे। किससे जाएंगे? तेज़ वाली सवारी से जाएंगे। वो देखने में भी उसका डिज़ाइन अच्छा है, देखने में उसका डिज़ाइन अच्छा है। ये जो बड़ी वाली जो सवारी है वो पूरे एक तख्ते के सर का है, उस पर लहारियाँ भी है, बसाम भी है, आटो भी है, काराम भी है, यानी कि बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, बहुत बड़ी है वो, बहुत बड़ी है। तो उस वक्त में मशवरा हुआ भाई किससे जाना, पैसे कम वाली में जाना या पैसे ज़्यादा वाली में जाना। तो भाई देखो, राय लेने के बाद आमिर साहब ने ये तय कर दिया कि भाई बड़ी वाली सवारी से जाएंगे। बड़ी वाली सवारी में से जाएंगे तो ज़्यादा बाहर झांकने के लिए ज़्यादा नहीं रहेगा और सवारी देखने में भी अच्छी नहीं रहेगी। अब 2 साथियों काफ़ी ज़िद करे और नाराज़ भी हो गए, और फिर भी जो है उन्होंने कि चलो अच्छी बात है मान लो, भाई मशवरे में जैसा तय हो गया, भाई मानने में खैर है, इताअत में खैर है, मान गए। मेरे अजीज़ों, और हम लोग जा रहे हैं, हमारी पूरी जमात है और हम लोग भी है, और जो छोटी कश्ती में, और वो इंतज़ार के बाद कि हमारे अलावा दूसरे लोग जो उसके अंदर बैठ गए, उसके अंदर बैठ गए, और तकरीबन आधा रास्ता चलने के बाद अजीब इत्तिफाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ लोगों को दिखा देते इस तरीके से, वो छोटी कश्ती बुड़क जैसी उल्टी हो गई। उसके अंदर 30 आदमियाँ थे। कितने आदमियाँ थे? 30 आदमियाँ थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, और उसमें से 20 आदमियाँ बाहर को है और 10 आदमी अल्लाह को प्यारे हो गए। 10 आदमी क्या हो गए? अल्लाह को प्यारे हो गए। और जिसमें हम सवार थे इसमें 2500 से 3000 तक आदमियाँ थे। इसमें लारियाम भी थे और व्यानाम भी थे, काराम भी थे और आटो भी थे और बग्गाम भी थे और आदमियाँ भी थे। और हम देख ही रहे थे, हमारे सामने वो उल्टी हो गई, उल्टी हो गई। सारे साथियों ने कहा आमिर साहब अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। अगर हमारी राय पर अगर तुम वो तय करते, अब हम सब इस वक्त में पानी में हाथा मार लेते रहते और निकल सकते कि ना निकल सकते, निकल सकते कि और ना निकल सकते। मेरे अजीज़ों, ताबेदारी हर एतबार से खैर की चीज़ होती है। ताबेदारी हर एतबार से क्या होती है? बोलो, खैर की चीज़ होती है। ताबेदारी में आदमी दीन का ज़रिया बनता, दीन की कड़ी बनता, अल्लाह उसके ज़रिए से दीन को आगे पहुंचाते हैं। अगर हम दीन की मेहनत में सीख कर अगर हम दूसरों के लिए ज़रिया नहीं भी बन सके, कम से कम अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने पोतरे नवासे के लिए हम कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं। कुछ चीज़ें क्या कर सकते हैं? सिखा सकते हैं। हदीस है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، قیامت کے قریب کیا آئے گا؟ ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن کے حروف مٹ جائیں گے۔ قرآن کے حروف کیا ہو جائیں گے؟ مٹ جائیں گے۔ اچھا، اس کی ایک بات بھی سمجھو، اب قرآن ہے تو بھی میراب میں ہمارے واسطے وہ مٹے سر کا چپ، ہمارے واسطے کیا بولو؟ مٹے کے سر کا تو بابو 40 سال ہے، کب تو کھول کو تو پکڑ کو تو دیکھی، 40 سال ہو گئی، 40 اور 5 سال ہو گئی، ایسا ہوں پکڑ کو تو دیکھی، اس میں لکھو ہے تو کیا، نہیں لکھو ہے تو کیا، ہمارے واسطے تو مٹے کے سر کا تو، ہمارے واسطے وہ حرفاں کیا ہے بھائی؟ ارے بولو کیا ہے؟ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا قرآن کے حروف مٹا دیے جائیں گے، آنے والے زمانے کے لیے مٹا دیے جائیں گے، لیکن ہمارے واسطے تو اب بھی مٹا لیں۔ 40 پر 8 برس اب کو یہ ایک بار بھی ہوں مسجد میں کہ قرآن یا گھر میں کہ قرآن پکڑ کو ہوں کھول کو دیکھے نہیں، ہمارے واسطے تو اب بھی مٹ گئی توبہ۔ وہ قیامت کے قریب تو آ کے دوسرے کے واسطے مٹائی جاتی، ہمارے واسطے تو اب بھی مٹ گئی، تو اب بھی پکڑنے کے نہیں تو ہمیں، اب بھی کھولنے کے نہیں تو ہمیں، کیسا کرنا بولو؟ اب ہمیں دین کا ذریعہ بننا کا تو ہمیں کیسا بن سکتی دوسرے کے لیے؟ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو قرآن رکھے ہوئے ہوں گے اس کے اندر کے حروف کیا ہو جائیں گے؟ مٹا دیے جائیں گے۔ حروف کیا ہوں گے؟ مٹا دیے جائیں گے۔ اور جب حروف مٹا دیے جائیں گے اور لوگوں کو کوئی دین کی معلومات نہیں رہے گی، اور ان کی اولادوں میں اور ان کے بچے اور ان کی اولادیں اور ان کی عورتیں کیا کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو صرف یہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تم نے کس سے سنا؟ میں نے میرے دادا سے سنا۔ یہ تو نے کس سے سنا؟ میں نے میرے باپ سے سنا۔ یہ تو نے کس سے سنا؟ اور یہ میں نے میرے چچا سے سنا۔ کم سے کم دادا بن کو، چچا بن کو، باپ بن کو، کم سے کم بچیاں کو تو کلمہ نہیں سکھا لے تو کیسا بھائی؟ اب دین کا ذریعہ بننا کا تو کیسا بن سکتی ہے؟ اسی لیے بات کہی جا رہی ہے میرے عزیزو، جب آدمی اطاعت میں رہتا ہے نا، وہ دین کو پہنچانے کا کیا بنتا ہے بولو؟ دین کو پہنچانے کا کیا بنتا؟ ذریعہ بنتا۔ دین کو پہنچانے کا کیا بنتا؟ ذریعہ بنتا۔ دادا کو کلمہ آیا تو پوترے کو کلمہ سکھاتا، دادا کو دعا آئی تو پوترے کو کیا سکھاتا؟ دعا سکھاتا۔ اور دادا کو اور جو ہے کوئی دین کی بات آئی تو اور وہ دین کا کوئی طریقہ پوترے کو سکھاتا، پوترے کو سکھاتا۔ کیا بھی آیا نہیں بولو، لاسٹ کو خالی پاؤں پڑھنا سکھاتا، مکورا نائلہ کو سکھاتا، نو مکونٹے پوتا بولے بولتا رہتا۔ کیا نہیں آتے؟ کیا سکھاتا؟ ایسا کلے کلے مان لینا بھی، خالی ہوں پاؤں پڑھ لینا سکھاتا۔ اب یہ دونوں چیزیں شریعت میں نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں کس میں نہیں ہیں؟ شریعت میں نہیں۔ جب آدمی تابعدار بنیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنتوں کو آگے پہنچیں گے۔ کسے پہنچیں گے بولو؟ سنتوں کو آگے پہنچیں گا۔ یہ سنتوں کی کڑی بنے گی، دین کا ذریعہ بنے گا، اللہ اسے دین کا ذریعہ بنے گا، اور یہی دعوت کی محنت ہے۔ ہمیں ذریعہ بننا، دین کو پہنچانے کا ذریعہ بننا، یہ دعوت کی محنت ہے، اور دعوت کی محنت اطاعت سے ہے۔ دعوت کی محنت کس سے ہے بولو؟ اطاعت سے ہے۔ اور جہاں پر اطاعت رہے گی اللہ وہاں پر خیر بھی کریں گے اور برکت بھی کریں گے۔ اور تابعداری نہیں ہے تو پھر آدمی ذریعہ نہیں بنے گا۔ تابعداری نہیں ہے تو پھر آدمی کیا نہیں بنے گا؟ ذریعہ نہیں بنے گا۔ اگر گھر میں تابعداری ہے تو گھر جنت بنے گا،
گھر کیا بنے گا؟ جنت بنے گا۔ مسجد میں تابع داری ہے تو وہ مسجد خیر کا ذریعہ بنے گی۔ کارخانے میں تابع داری ہے تو پھر کارخانہ پھر جنت کا باغیچہ بنے گا۔ مدرسے میں اگر تابع داری ہے تو پھر وہ جنت کی کیاری اور جنت کا نمونہ بنے گا۔ میرے عزیزو، تابع داری جہاں جہاں پر جائے گی اور وہاں پر تابع داری خیر کا ذریعہ لائے گی، اور جہاں پر نافرمانی ہوگی بس وہاں پر آگ ہی آگ ہوگی۔ وہاں پر کیا ہوگی بولو؟ آگ ہی آگ ہوگی۔ گھر میں ایک بڑے آدمی ہے اور وہ بڑے آدمی کی بات سب جنے مانتی ہیں، یہ اطاعت ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ اطاعت ہے۔ بیٹا بیٹے کو تک چلتا ہے، جورو جورے کو تک چلتی ہے، اور جو ہے باپ باپ کو تک چلتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے بولو؟ یہ کیا ہے بولو؟ یہ من مرضی ہے۔ ہمارا کلمہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ کلمہ کیا ہے بولو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے، من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کرنا۔ کلمے کا مطلب اور کلمے کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر کون سی زندگی اختیار کرنا؟ رب چاہی زندگی کو اختیار کرنا۔ میرے اللہ کس میں خوش ہوتے ہیں؟ میرے اللہ کس میں راضی ہیں؟ یہ اطاعت ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ یہ کلمے کا مقصد کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اطاعت مسجد میں آئے تو امام صاحب کی، مسجد میں آئے تو کس کی؟ امام صاحب کی۔ ہاں، رکوع کرے تو قیام کرے تو قیام کرنا، رکوع کرے تو رکوع کرنا، اور سجدہ کرے تو سجدہ کرنا۔ کہ نہیں تمہیں سجدہ کرتے رہو، میں رکوع کر دوں گا تو نماز ہوتی اس کی؟ چلے، جب ہم مسجد میں ہوں امام کی تابع داری نماز میں، تب جا کے ہماری نماز کیا ہوتی؟ صحیح ہوتی۔ گھر میں جائے، گھر میں اگر گئے ہم، اگر گھر میں ہیں ہم، تو پھر گھر میں ایک بڑا رکھنا، ایک کو امیر بنانا، اور گھر میں سب لوگ اس کی کیا کرنا بولو؟ تابع داری کرنا۔ اگر کارخانے میں ہے تو پھر کارخانے میں جو بڑا ہے اور جو ذمہ دار ہے اس کی تابع داری کرنا۔ اگر اس کی تابع داری نہیں کریں گے تو پھر وہ کام میں برکت ختم ہو جائے گی، وہ کام میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اطاعت جس چیز میں نہیں ہوگی اور اس چیز میں برکت ختم ہو جائے گی، اس چیز کے اندر شر داخل ہو جائے گا، اور اس چیز کے اندر فساد داخل ہو جائے گا، اور جو ہے اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے جس لائن میں نہیں ہوگی اس لائن میں خرابی شروع ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اور اس امت کو دعوت والا کام دیا، اور یہ کام اطاعت والا کام ہے، اور یہ کام تابع داری والا کام ہے، اور یہ کام تابع داری لاتا ہے۔ جب آدمی کے اندر تابع داری آتی ہے تو وہ اگلے آدمی کے لیے کڑی بنتا، اگلے آدمی کے لیے کیا بنتا؟ کڑی بنتا۔ اب مثال کے طور پر ایک پیوٹ آیا جماعت میں، کیا آیا بولو بھائی؟ ایک پیوٹ آیا۔ اب گھر میں جو ہے فل لوڈنگ ماسٹر تھا، لوڈنگ ماسٹر کا تو پتھرے اٹھانے والا نہیں بھائی، ہاں تھیلی اٹھانے والا۔ ایک فل کیا ہے؟ لوڈنگ ماسٹر، یعنی کہ دارو پینے والا۔ جماعت میں آنے کے بعد وہ تابع داری میں آ گیا۔ کس میں آ گیا بولو؟ امیر صاحب کیسا بولے کہ ویسا سنتا ہے، کیسا سو کو تو ویسا سوتا ہے، کیسا تعلیم میں بیٹھنے کا تو ویسا تعلیم میں بیٹھتا ہے۔ اب گھر گیا، کہاں گیا بھائی؟ گھر گیا۔ کہاں گیا بولو؟ گھر گیا۔
گھر جانے کے بعد گاؤں والے دیکھتے، کیا بولتے بولو؟ گاؤں والے دیکھتے، ارے وہ تو اچھا بدل گیا کہہ رہے انہوں، کیا بولتے؟ گاؤں والے دیکھتے اتنا اچھا بدل گیا کہہ رہے انہوں۔ ایک 3 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد گاؤں کے 2-4 آدمیاں دل میں کیا بول لیتی؟ ارے ان جا کو بدل گئے اور تو بھی جانا رہے، بول کو 3-4 آدمیاں اور نکلتی، خالی اسے دیکھ کو نکلتی، خالی اسے دیکھ کو نکلتی۔ اب بتاؤ یہ 3 آدمیاں کی کڑی کون ہے؟ یہ 3 آدمیاں کو کھینچنے والا کون ہے؟ ارے بولو با، یہ 3 آدمیاں کو جو ذریعہ بنے یہ کون بنے؟ وہ پیوٹ بنے۔ کون بنے وہ؟ پیوٹ۔ اللہ کے راستے میں نکل کو کیا بن گیا انہوں؟ تابع داری میں آ گیا انہوں۔ کس میں آ گیا بولو؟ اطاعت میں آ گیا ہے، اطاعت میں آ گیا انہوں۔ اس آدمی کو دیکھ کو 3 آدمیاں کیا کری؟ اس کے ذریعے سے اطاعت پانے کے راستے پہ آ گئے۔ وہ 3 آدمیاں جا کو بدل کو ہی بول لو، پھر ان کو ذریعے سے پھر ایک 9 آدمیاں بنتی، قیامت تک یہ ایک ذریعہ بن جاتا، قیامت تک کیا بن جاتا؟ ایک ذریعہ بن جاتا۔ یہ اطاعت والا کام کا تو یہ کڑی بننا کا تو ایسا، کڑی کو کڑی کھینچتی تھی ایسا، اسے 3 آدمیاں لگ لیے تو وہ 3 آدمیاں کو پھر 3 آدمیاں لگتی، پھر وہ 3 آدمیاں کو پھر 3 آدمیاں لگتی، پھر وہ 3 آدمیاں کو پھر 3 آدمیاں لگتی۔ اللہ رب العزت اطاعت کی وجہ سے، تابعداری کی وجہ سے دین کے پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے اس کو۔ کیا بنیں گے بولو؟ دین کے پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اب جماعت بولے واسا سب جنے ویسے چاہے تو کیسا تھا بھائی؟ لیکن عامر صاحب کے سر کا بھی رہنا تو رحم الدین بھائی، اب سب جنے ماسٹران ہے تو پھر کمانڈر کون تھا؟ اب سب جنے ماسٹران ہے تو کمانڈر کون تھا؟ میں ان کو بتانے والا بھی رہنا تھا۔ میرے عزیزوں، بہت سارے لوگوں کو یہ دعوت کا کام نہیں سمجھ میں آیا۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے کو نماز آتی نا، ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے بولتے، ہمیں گھر میں روزہ رکھ رہے نا، ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے سمجھتے۔ میرے عزیزوں، جب بندہ نکلتا نا تو وہ کڑی بنتا، چین میں شامل ہو جاتا، تابعداری میں آتا، اطاعت میں آتا، اور اس کو نمونہ بنا کر لوگا نکلتے۔ اب جیسے یہ جماعت ہے ہمارے پاس، یہ کرنول کی جماعت ہے، یہ ہمارے گاؤں میں کوسا گاؤں وہ کولمل پلی گئے۔ کہاں پر گئے بولو؟ کولمل پلی گئے۔ کولمل پلی جا کے وہاں چند لوگوں سے بات کرے اور 5 آدمی اللہ کے راستے میں نکلتے بول کے اور اصولی جمع کرے۔ کتنے آدمی بولو؟ اصولی جمع کرے۔ اب انہوں یہ سمجھتے یہ جماعت کے امیر صاحب، میں نماز پڑھ لیتا ہوں نا بھائی، میں گھر میں ہوں نا، اچھا نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، میں کہیں کو جانا تو پھر وہ 5 آدمیاں کیسا بھائی؟ پھر وہ 5 آدمیاں کیسا؟ اب ان کے ساتھ جو 9 آدمیاں ہیں انہوں کیسا؟ ان کے ساتھ جو 9 آدمیاں کیسا؟ گھر میں رہا تو آدمی کڑی نہیں بنتا، گھر میں رہا تو دین کے پہنچانے کا سبب نہیں بنتا، گھر میں رہا تو آدمی دین کے پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنتا۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا، اللہ اسے سبب بناتا ہے، اللہ اسے ذریعہ بناتا ہے، پھر وہ پوری کی پوری چین اللہ اٹھا کے جنت میں ڈالتا ہے۔ یہ اطاعت والا کام ہے، تابعداری والا کام ہے۔ جو آدمی تابعدار رہتا، اللہ اسے کڑی بناتے، اللہ اسے ذریعہ بناتے، اللہ اسے کیا بناتے؟ ذریعہ بناتے۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ جاہل کو بھی نکلنا، عالم کو بھی نکلنا، سمجھدار کو بھی نکلنا، نہ سمجھ کو بھی نکلنا، یہ کام تابعداری والا کام ہے، یہ تابعداری سکھانے والا کام ہے۔
اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہمیں ذریعہ بنیں گے، ہمیں بن کے صحیح رہیں گے، ہمارے ذریعے سے اللہ ہزاروں لوگوں کو بناتے ہیں۔ ہمیں پھر جا کو پہلے کے روٹ پہ آ گئی مل لو، ہم جا کو کیا آ گئی؟ کون سے روٹ پہ آ گئی بھائی؟ پہلے کے روٹ پہ چل گئی۔ کون سے پہ آ گئی بولو؟ پہلے کے روٹ پہ چاہیں گے، ابھی اور دین مٹانے والے بن جاتے، کیا بن جاتی بولو؟ اور دین کو اور مٹانے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر ایمان والے کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تابعداری میں رہے۔ کس میں رہے بولو؟ اطاعت میں رہے۔ اطاعت میں 100% فائدہ ہے۔ اطاعت میں کیا ہے بولو؟ 100% فائدہ ہے، اور نافرمانی میں نقصان ہی نقصان ہے۔ نافرمانی کیا ہے بولو؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم لوگوں کو ارادے کرنے چاہیے کہ ہم بھی انشاءاللہ دین کے پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ دین کے پہنچانے کا کیا بنیں گے؟ ذریعہ بنیں گے۔ اس کے لیے بتلاؤ انشاءاللہ کون کون اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے؟ اطاعت میں آنے کے لیے، تابعداری میں آنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو۔ خواجہ بادشاہ، ماشاء اللہ، اچھی بات بھائی، دعا کر لیں گے۔ دعا کے بعد جو ہے نا حلقے بھی لگنا ہے، ہر مسجد والے اور اپنے اپنے کونے میں بیٹھ کر حلقے میں بیٹھو۔ دیکھو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، میں وہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو، اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے کو اس امت میں پیدا کرے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت یہ امت کو چن کو پیدا کرے، یہ آدمی ہے تو دین کا کام کر سکتا ہو، یہ آدمی یہ امت میں رہا تو کام کر سکتا ہو، اللہ چن کر پیدا کرے۔ اور ہم میں سے ہر آدمی، ہر مومن دوسرے کے لیے دین پہنچانے کی کڑی ہے، دین پہنچانے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ وہ کیسا پہنچاتی ملک کو میں 2 باتیں بتاؤں۔ ایک تو آدمی تابعدار رہا تو پہنچاتا، جیسے ہمارے نبی کا سنت طریقہ ہے، وہ سنت طریقہ ہمارے اندر ہے بول لو، یہ دین کی جو طریقے کی جو ساری چیزیں یہ قیامت تک چلیں گی۔ اور دوسرا ایک دوسرے کو دعوت دینا، دوسرا کیا ہے بولو؟ ایک دوسرے کو دعوت دینا، اس کے ذریعے سے ہم کڑی بن سکتے ہیں۔ ایک پیوٹ آدمی بھی دوسرے کے لیے دین پہنچانے کا ذریعہ کیسا بن سکتا بولے تو تابعداری میں آیا تو بن سکتا، اس کے ذریعے سے بھی کچھ لوگ دین میں آتے۔ جو اچھا آدمی ہے وہ اور اچھے طریقے سے لوگوں کو دین میں لا سکتا، جو اچھا ہے وہ اور بھی 10 آدمی کو کیا کر سکتا؟ لوگوں کو لا سکتا۔ اب جیسے کہ ہمارا کون شہناز مسجد میں پڑھانے والا امام ہے، اگر ان چاہے تو ایک 10 آدمی کو مرکز کو لے کے آ سکتا۔ الباسط میں پڑھانے والا امام صاحب ہے، اب انہیں 4 آدمی کو لے کے مسجد سے آ سکتا، جیسے قلعہ مسجد میں رحیم الدین ہے، یہ 5 آدمی کو لے کے آ سکتے۔ اب ساجد نگر کے انہوں ہے، یعنی کہ کڑی ایک ذریعہ بن سکتے۔ یہ کب ہو سکتا بولے تو تابعداری میں ہے تو ہوتا۔ کب ہوتا بولا؟ بات مانے تو تب۔ جیسے اب ہمارے مہابولی ہے، نذیر بھائی ہے، انہوں تابعداری میں رہے تو کیا کر سکتی؟ ایک 4 آدمی کو لے کے آ سکتی۔ اب نہیں بولے تو کیا کر سکتی؟ تیرا تو میرا میں، تیرا تو میرا میں۔ یہ کچھ ایک بات، بہت چھوٹی سی بات، میں کیا سمجھانے کی کوشش کروں بولے تو آدمی تابعداری میں رہا تو اللہ اسے ذریعہ بنا کو 2-4 کو ہمارے ذریعے سے ہدایت پہنچاتے۔ لاسٹ کو دادا بھی 2-4 باتیں سیکھ لیا تو پوترے کو 1-2 بات سکھا کو مر سکتا، پوترے کو بھی کم سے کم وہ سٹیج کو تو بھی ہمیں پہنچنا، وہ بھی ہمارے اندر آنا بولے تو تابعداری میں رہنا۔ نہیں بولے تو کیا سکھاتا؟ دادا بولے تو دادا بول رہے، دادی بول رہے، ان کو سکھاتا، وہ سکھا کو مرے آتا۔ اللہ میاں پوچھتی کیا سکھا گیا تیرے پوترے کو؟ دادا دادی سکھا کے یوں بولتا۔ کیا بولتا؟ دادا دادی سکھا کے یوں کو بولتا۔ میرے عزیزو، ہمیں دین کی کڑی بننا بولے تو ہمارے اندر کیا آنا بولو؟ تابعداری آنا۔ یہ دعوت کی محنت تابعداری اور اطاعت سکھانے والی سراپا محنت ہے، تو بنو گے انشاءاللہ، اس کا ذریعہ بنو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ٹھیک ہے بھائی، دعا کے بعد اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ تو ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ نصیب فرما. اللہ ہمارے جو نیک ارادے ہیں ہمارے مرنے سے پہلے پہلے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے جو نیک ارادے ہمارے دلوں میں ہیں اللہ اس کو ہمارے مرنے سے پہلے پہلے پورا ہونے کی توفیق عطا فرما. مراشد عمر الہم فرما، غیبی تائید شامل حال فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی تابعداری میں اور اطاعت میں آنے کی توفیق عطا فرما. تیرے دین کے رستے پر دور اور دیر کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما. ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما، دست غیب سے مدد شامل حال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب